آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں انہیں سیاہ فاموں کا سب سے بڑا لیڈر نیلسن منڈیلا بھی اپنا عظیم ترین لیڈر مانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں انہیں سیاہ فاموں کا سب سے بڑا لیڈر نیلسن منڈیلا بھی اپنا عظیم ترین لیڈر مانتا ہے۔ ہم اس شخص کے بارے میں آج گفتگو کریں گے جس کے بارے میں یہ شعر بہت ہی زیادہ مشہور ہوا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ہم اس شخص کے بارے میں آج گفتگو کریں گے جس نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی تقدیر کا رخ ہی بدل ڈالا۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بابا قوم، بانی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ کی پیدائش 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم پونجا جناح کا اصل وطن تو راجن کوٹ تھا، مگر وہ کاروباری مصروفیات کی وجہ سے کراچی آ گئے۔ وہ یہاں پر چمڑے کا کاروبار کرتے تھے اور چند ہی سالوں میں وہ کراچی میں چوٹی کے تاجر تصور ہونے لگے۔ جب آپ کی پیدائش پونجا جناح کے گھر میں ہوئی تو آپ کے والدین نے آپ کا نام محمد علی جناح رکھا۔ اس وقت کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ آج پیدا ہونے والا بچہ بڑا ہو کر مسلمانوں کی تقدیر کا رخ ہی بدل ڈالے گا۔ آپ کو آبائی تعلیم آپ کی مادری زبان گجراتی میں ہی دی گئی۔ جب آپ کی عمر 10 سال ہوئی تو آپ کو سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل کروا دیا گیا، جہاں سے آپ نے 1892 میں میٹرک کا امتحان اعزازی نمبروں کے ساتھ پاس کیا۔ اس کے بعد آپ کے والد محترم چاہتے تھے کہ آپ ان کے کاروبار میں مدد کریں، لیکن آپ کے والد محترم کے ایک انگریز دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ محمد علی جناح کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے لندن بھیج دیں، تو اس بات پر آپ کو لندن بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آپ کے انگلستان جانے سے پہلے ہی آپ کی پہلی شادی کر دی گئی تھی۔ جب آپ انگلستان جانے کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ کے خاندان میں سے ایک عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن آپ نے اسے یہ کہتے ہوئے چپ کروایا کہ تم نہ رو، میں جلد ہی انگلستان سے بڑا آدمی بن کر آؤں گا۔ آپ نے وہاں پر لنکن ان کا انتخاب کیا۔ آپ کا لنکن ان کو انتخاب کرنے کا فیصلہ صرف اس بات پر تھا کیونکہ آپ شروع ہی سے اسلام پسند تھے، اور لنکن ان کے رول ماڈلز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ کے انگلستان میں قیام کے دوران ہی آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے 1896 میں لنکن ان سے قانون کی ڈگری پاس کی اور وطن واپس آ گئے۔ جب آپ وطن واپس آئے تو آپ کے والد محترم کا کاروبار تبو حالی کا شکار تھا۔ آپ نے یہاں پر کراچی آ کر سب سے پہلا مقدمہ اپنے والد محترم کے کاروبار کے متعلق لڑا، جو آپ نے اپنے بل بوتے پر جیت لیا، لیکن آپ کی پریکٹس کراچی میں زیادہ نہیں چلی، اس لیے آپ جلد ہی بمبئی چلے گئے، جہاں پر آپ تھوڑے ہی عرصے میں چوٹی کے وکیل تصور ہونے لگے۔ آپ نہایت جرات کے ساتھ ہر کیس لڑتے تھے۔ ایک دن آپ کو ایک مجسٹریٹ نے 1500 روپے ماہوار پر کام کرنے کی پیشکش کی، لیکن آپ نے وہ پیشکش
یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دی کہ میں جلد ہی اس قابل ہو جاؤں گا کہ 1500 روپے کما سکوں۔ ایک دن آپ عدالت میں جرات مندی کے ساتھ سوالوں کے جوابات دے رہے تھے۔ آپ کی جرات مندی مجسٹریٹ کو پسند نہیں آئی، تو اس نے آپ کو جھاڑ پلانے کے لیے یہ کہا کہ آپ کسی تیسرے درجے کے مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہیں، تو آپ نے اس بات کا بھی جواب بڑی جرات مندی کے ساتھ دیا کہ آپ بھی کسی تیسرے درجے کے وکیل سے مخاطب نہیں ہیں۔ آپ نے 1905 میں آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس جوائن کی، کیونکہ آپ پاک و ہند کو انگریزوں سے اکٹھا آزاد کروانا چاہتے تھے، لیکن جلد ہی آپ کانگریس کی شاطر دماغی کو پہچان گئے۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، جو کہ مسلمانوں کے حقوق کی واحد نمائندہ جماعت تھی۔ آپ نے 1912 میں کانگریس کو چھوڑ دیا اور 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کر لی۔ آپ کی تمام کاوشیں رنگ لائیں اور 1916 میں میثاق لکھنؤ معاہدہ طے پایا، جس کا مرکزی خیال یہ تھا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم تصور کر لیا۔ آپ کے مسلمان ہونے کی ایک گواہی اس بات سے بھی ملتی ہے کہ آپ نے اپنی پسند کی شادی، جو کہ آپ کی دوسری شادی تھی، جو آپ نے رتن بائی سے کی تھی، وہ ان سے صرف اس بات پر کی تھی کہ وہ مسلمان ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ مسلمانوں کے الگ وطن کے لیے کام کرتے رہے اور 1928 میں نہرو رپورٹ سامنے آئی، جس سے آپ کا دل بہت دکھا، جس کے جواب میں آپ نے اپنے 14 نکات 1929 میں پیش کیے۔ 1930 میں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد میں الگ وطن کا تصور پیش کیا، جس سے قائد اعظم کو اپنی راہ مل گئی۔ اس کے بعد آپ کا قول بہت مشہور ہوا: ہندو اور مسلمان دو الگ اقوام ہیں، دونوں کے عقائد، رزمیہ، کہانیاں، ہیروز ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد بر صغیر کی تباہی ہے۔ اس کے بعد 1931، 32 اور 33 میں ہونے والی گول میز کانفرنسوں میں چند میں قائد اعظم نے بھی شرکت کی، مگر آپ کو مطلوبہ کامیابی نہ مل سکی، کیونکہ گول میز کانفرنسوں کی ناکامی کی اہم وجہ گاندھی کا شاطرانہ رویہ تھا۔ اس لیے آپ نے لندن ہی میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا، مگر 1934 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انگلستان گئے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو منا کر واپس بر صغیر لے آئے اور انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت سنبھالنے کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے الگ وطن کے لیے اور بھی زیادہ محنت کرنی شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار 1940 میں مارچ کا مہینہ آیا۔ 21 سے 23 مارچ تک منٹو پارک میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، جس کا پہلے نام قرارداد لاہور تھا، لیکن ہندو پریس نے مسلمانوں پر تنزیہ اسے قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا، تو مسلمانوں نے وہی نام منتخب کر لیا۔ اس کے بعد قائد اعظم سمیت تمام مسلمان قوم کو اپنا ہدف مل چکا تھا، یعنی الگ وطن انہیں حاصل کرنا تھا، اور پھر مسلمانوں نے دن رات محنت کرنی شروع کر دی۔ وقت گزرتا رہا اور 1946 کا سال آیا، جس میں مسلمانوں کی انتھک محنت کو دیکھتے ہوئے انگریزوں کو بھی اپنے ہتھیار ڈالنے پڑے اور انہوں نے 1947 میں بر صغیر سے جانے کا اعلان کر دیا، اور یوں پاکستان اور ہندوستان کا قیام اگست کے مہینے میں عمل میں آیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل منتخب ہوئے، تو آپ نے اپنا پہلا بطور گورنر جنرل اعلان کرتے ہوئے فرمایا
کہ تمام سیاسی ملازمین مکمل دیدہ دلیری کے ساتھ کام کریں اور پاکستان میں ہر شخص کو اپنے مذہب کے ساتھ زندگی گزارنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی صحت نے ان کا ساتھ نہ دیا اور وہ محض 13 ماہ پاکستان کے گورنر جنرل رہنے کے بعد 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا جنازہ جید عالم دین علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا اور آپ کو کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا، جہاں پر آپ کا آج مزار لاکھوں لوگوں کے لیے توجہ کا باعث ہے اور وہاں لوگ فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر پھول بھی چڑھاتے۔ قائد اعظم کی پاکستان کے لیے کام کو کبھی بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔